میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہمارا سفر ہے جنوب مشرقی یورپ میں واقع قدیم تہذیبوں کے حامل ایک غیر مسلم ملک یونان کا۔ یونان جسے ہیلینیا بھی کہا جاتا ہے، گریک بھی اور گریس بھی، ایک وقت میں سلطنت عثمانیہ کے زیر نگی ریاست تھی جسے یونان میں ہیلینک ریپبلک بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق ٹٹولنے پر پتہ چلتا ہے کہ یونان میں انسانی زندگی کا وجود برف کے زمانے کے بعد کا ہے، جب انسان نے پتھر کو اپنی بہتر زندگی کے مقاصد کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ کم و بیش 2,70,000 سال قبل مسیح تک کی زندگی کے آثار یونان کے صوبہ مقدونیہ میں دریافت ہونے والی ایک غار سے ملے ہیں۔ سال سال کر کے صدیاں بیتتی گئیں، یہاں تک کہ ہخامنشی سلطنت کی نظر یونان پر پڑ گئی۔ ہخامنشی سلطنت ایک فارسی سلطنت تھی جو عظیم ایرانی سلطنتوں کے سلسلے کی ایک پہلی کڑی تھی۔ یہ سلطنت آبادی کے لحاظ سے رومی سلطنت کے بعد دنیا کی دوسری بڑی سلطنت تھی، جو 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ 200 قبل مسیح میں جب رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی تو رومیوں نے یونان کو اپنی سلطنت کا حصہ بناتے ہوئے اسے اپنے قبضہ اختیار میں لے لیا۔ رومی سلطنت آبادی کے لحاظ سے آج تک دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ اپنے عروج کے دنوں میں اس سلطنت کا رقبہ 65 لاکھ مربع کلومیٹر تھا اور آبادی 90 لاکھ افراد کے قریب تھی، جو اس وقت کی آبادی میں دنیا کی آبادی کا 20% سے کچھ زیادہ ہی بنتا تھا۔ ترکوں کے دور میں اس علاقے نے ترقی کی، مساجد بننے لگیں اور تعمیر کی طرف توجہ دی جانے لگی۔ کم و بیش 400 سال کے شاندار طویل دور حکومت کے بعد 18ویں صدی عیسوی میں یہاں سے مسلمان حکمرانوں کا خاتمہ ہوا۔ 15 جنوری 1822 کو سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا تھا کہ یونان اب مسلم حکومت یعنی سلطنت عثمانیہ کا حصہ نہیں رہا، جسے ترکوں نے 3 فروری 1830 میں قبول کیا تھا کہ یونان اب آزاد ہو چکا ہے۔ ترکوں کے دور حکومت کے دوران یونان میں مسلم آبادی بڑھنے لگی تھی، مگر ترکوں کے جاتے ہی آبادی میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا۔ 1923 میں ہونے والے یونان ترک معاہدے میں، جس میں آبادی کا تبادلہ بھی شامل تھا، مسلم آبادی ترکی منتقل ہو گئی اور ترکی سے مسیحی آبادی یونان آنے لگی۔ یونان 3 برے اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے درمیان ایک باہمی رستے کا بھی کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان اور دیگر ممالک سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں یورپ جانے کے شوقین نوجوان ترکی سے ہوتے ہوئے اسی یونان کے رستے سے اگلے یورپی ممالک میں جاتے ہیں۔ پاکستانی ایجنٹس لاکھوں روپے صرف چند سبز باغ دکھا کر نوجوانوں سے مٹھور لیتے ہیں، جن میں بیشتر افراد کسی نہ کسی ملک میں پکڑے جاتے ہیں۔ کئی افراد ہفتوں کی پیدل مسافت برداشت نہیں کر پاتے اور کئی گرمی کی شدت کو نہ برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یونان کے بارے میں اگر دلچسپ اور معلوماتی حقائق کی بات کی جائے تو یونان 1,31,957 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا کا 96 نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے۔ یونان 1,12,00,000 افراد کی آبادی کے ساتھ دنیا کا 81ویں نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے۔ پاکستان سے 4,395 کلومیٹر کی دوری پر واقع یہ ملک یونان وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔